الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا۔ اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ ہماری جانب فرشتے کیوں نہیں بھیجے گئے، یا ہم اپنی آنکھ سے اللہ کو دیکھ لیتے۔ یہ لوگ غرور کی وجہ سے بڑے سرکش ہو رہے ہیں۔ انتہائی معزز سامعین اور حاضرین، آج ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 16ویں تراویح کی نماز ادا کی۔ آج کی نماز میں امام صاحب نے 19ویں پارے کی مکمل تلاوت کی۔ 19ویں پارے میں سورہ الفرقان کا باقی ماندہ حصہ، کچھ حصہ کل پڑھا گیا تھا اور کچھ حصہ آج پڑھا گیا۔ سورہ الفرقان کے علاوہ سورہ شعراء مکمل تلاوت کی گئی اور سورہ نمل کی 59 آیات یعنی 4 رکوع بھی آج تلاوت کیے گئے۔ تو آغاز کرتے ہیں سورہ الفرقان سے۔ آج جو حصہ اس سورہ مبارکہ کا تلاوت کیا گیا اس میں اللہ تعالیٰ نے کفار سے مزید گفتگو کی۔ آج کی تلاوت کیے جانے والے حصے میں 21ویں آیت سے لے کر 77ویں آیات تک شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نازل نہیں کیے گئے، اور ہم اپنی آنکھ سے پروردگار کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ غرور کے بنا پر سرکش ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو وہ دن ان کے لیے بشارت کا دن نہیں ہوگا، بلکہ چیخ اٹھیں گے کہ کاش ہمیں فرشتے نظر نہ آتے۔ اس دن ظالم انسان اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اور شیطان کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی، یعنی میں نے انبیاء کی دعوت کو تسلیم نہیں کیا، اور شیطان تو انسان کے حق میں بڑا بے وفا نکلا۔ اسی سلسلہ مضامین میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ اے اللہ، میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ انسان قرآن کو کی تلاوت نہ کرے، اس پر عمل نہ کرے، سمجھنے کی کوشش نہ کرے، اس سے علاج نہ کرے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ قرآن کو چھوڑنے کے ضمن میں آتی ہیں۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج ہمارا تعلق قرآن سے کیا ہے۔ کیا ہم اس کیٹیگری میں تو نہیں آتی کہ جن کے خلاف اللہ کے رسول یہ دعویٰ کریں گے کہ ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا؟ اور جب اللہ کے رسول کسی کے خلاف کو دعویٰ کریں، مقدمہ دائر کریں، تو اس میں جو ہے وہ یقیناً اس فریق کی تباہی ہوگی جس کے خلاف یہ مقدمہ دائر کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منکرین کا ایک قول نقل کیا۔ وہی کہتے ہیں کہ اس شخص پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ اس کا جواب دیا گیا کہ ہم اس لیے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتار رہے ہیں تاکہ یہ ذہن نشین ہوتا رہے، اور جو بھی سوالات تمہاری جانب سے، کفار کی جانب سے آتے رہیں، ان کا ہم معقول اور خوب جواب بھی نازل کرتے رہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا مددگار بنا دیا، یعنی انہیں بھی نبوت دی۔ اور پھر وہ آل فرعون کے پاس گئے، اپنی دعوت پیش کی، لیکن آل فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ قبول نہ کرنے کی بنا پر انہوں نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم نے جب پیغمبر کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں بھی غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا، اور ظالموں کے لیے تو ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر مزید پیغمبروں کا ذکر فرماتے ہیں کہ قوم عاد، قوم سمود اور اہل رس، کنویں والے جنہوں نے اپنے پیغمبر کو کنویں میں پھینک دیا تھا، اور ان کے بعد آنے والی بہت سی جماعتوں کو بھی ہم نے ہلاک کر ڈالا، اور ان سب کو سمجھانے کے لیے ہم نے بڑی مثالیں بیان کی
لیکن ان لوگوں نے مان کر نہ دیا تو ہم نے ان کو تہس نہس کر دیا۔ دعوت حق کو نہ ماننے کی ایک وجہ انسان کے سینے میں چھپی ہوئی خواہشات ہوتی ہیں۔ وہ آرام پسند ہے، وہ اپنے نفس کے مطابق کام کرنا چاہتا ہے، وہ مشقتوں میں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے؟ تو کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پہ لا سکتے ہو؟ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہو اس کے راہ راست میں آنے کا امکان نہیں ہے۔ اسی بات کو حدیث میں ایک اور طریقے سے بیان کیا گیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان کے نیچے سب سے زیادہ پوجا انسان اپنے نفس کی کرتا ہے، نفس کی سب سے زیادہ پوجا کی جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ اپنے نفس کی پوجا کرتے ہیں، اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، ان میں سے اکثر وہ ہیں جو سنتے اور سمجھتے نہیں، یعنی یہ سننے اور سمجھنے والے نہیں ہیں، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بہت سے مظاہر بیان کیے۔ فرمایا کہ یہ سائے کا پھیلنا اور سمیٹنا، رات کا آنا جس میں انسان سکون تلاش کرتا ہے، اور پھر دن کا آنا جس میں انسان اپنا معاش تلاش کرتا ہے، اور پھر بشارت دینے والی ہواؤں کو آنا، آسمان سے پانی کا نازل ہونا، یہ تمام اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ پھر فرمایا کہ هو الذی مرج البحرین ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ اور شیریں اور دوسرا تلخ و شور، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈمڈ ہونے سے روکتا رہتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر کو پیدا کیا، اور پھر بشر کے نسب اور سسرال، یعنی اگر عورتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو میکے اور سسرال کے دو الگ الگ سلسلے چلائے، اور تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے۔ آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ یہ مکہ کی صورت ہے، اور مکہ کے زمانے میں قتال کی یعنی تلوار کے ذریعے جہاد کی اجازت نہیں تھی، تو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ جو کفار مسلمانوں پہ زیادتیاں کر رہے ہیں، تو اس کے جواب میں آپ تلوار نہ اٹھائیے، بلکہ اس کے جواب میں آپ قرآن کے ذریعے جہاد کیجیے۔ تلوار کے ذریعے جہاد کی اجازت مدینے میں آ کر ملی تھی، تو مکے میں قرآن کے ذریعے جہاد۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ زبان و قلم اور مال و وسائل سے جہاد کیا جائے، یعنی قرآن کی تعلیمات کی تبلیغ کے ذریعے جہاد کیا جائے۔ سورہ فرقان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی کچھ صفات بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِي يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے اصلی بندے تو وہ ہیں جو کہ زمین پر نرم چال چلتے ہیں۔ چال بھی انسان کی شخصیت کی نمائندہ ہوتی ہے، وہ انکساری سے، تکبر سے دور ہو کر انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور دوسری خوبی یہ بتائی کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ ان کے منہ کو آئیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام، یعنی ان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری خوبی بتائی کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ اور آج کل کے حالات میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے مشکلات سے نکلنے کے لیے، کہ ہم بھی اپنی راتیں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدوں اور قیام میں گزاریں۔ پھر فرمایا چوتھی صفت ان کی وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، وہ دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، یہ جہنم کا عذاب تو جان کا لاگو ہے۔ اور پانچویں خوبی رحمان کے بندوں کی یہ بتائی گئی وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل، نہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان میں اعتدال پر ہوتا ہے۔ اور چھٹی خوبی ان کی بتائی گئی وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، اور کسی جاندار کو نہیں مارتے جسے اللہ تعالیٰ نے مارنا حرام قرار دیا ہو، اور وہ بدکاری نہیں کرتے، یعنی زنا نہیں کرتے۔ ساتویں خوبی رحمان کے بندوں کی بتائی گئی وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ
وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، اور وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے جب ان کو بیہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہوتا ہے تو بزرگانہ انداز سے نصیحت کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ اور 8ویں خوبی بتائی، وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، اور جب ان کو رب کی آیات پڑھ کر نصیحت کی جاتی ہے تو اس پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں رہ جاتے، بلکہ سنتے ہیں، مانتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ 9ویں خوبی بتائی گئی کہ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا، یعنی ہمارے پورے خاندان کو، ہمارے اہل کو، عیال کو متقی بنا دے، تو اب جب انہیں ہم لیڈ کریں گے تو ہم متقیوں کے امام ہوں گے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو صبر کی وجہ سے جنت میں اونچے اونچے محل دیے جائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بڑی عمدہ جگہ ہے۔ یہاں سورہ الفرقان ختم ہوتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور نبوت پر کیے گئے اعتراضات کا جواب دیا، دعوت حق سے منہ موڑنے والوں کو برے نتائج پر تنبیہ کی، اور آخر میں سورہ مومنون کی طرح اہل ایمان کی خوبیوں کا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ایسے لوگ تیار ہوتے ہیں۔ اب یہ سرداران قریش کو فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ اس کردار کے حامل لوگوں کے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا نہیں۔ سورہ فرقان کے بعد سورہ الشورى ہے۔ سورہ الشورى مکی صورت ہے اور مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت اور آخرت کا عقیدہ بہت مؤثر انداز میں بیان کیا، سابقہ قوموں کا تذکرہ بھی تفصیل سے کیا، اور کائنات میں پھیلی ہوئی اپنی نشانیوں کا بار بار ذکر کیا۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر کوئی بھی عقل رکھنے والا شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں کا ذکر کر کے یہ مضمون بار بار دہرایا، یعنی اللہ تعالیٰ ایک نبی کا ذکر کرتے ہیں ایک رکوع میں، اور اس کے آخر میں فرماتے ہیں کہ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم بمؤمنین، وما کان اکثرہم مومنین، کہ اس واقعے میں نشانی ہے، لیکن عبرت ہے، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں مانتے۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جذبات کا اظہار کیا ہے جو ہر وقت امت کے بارے میں آپ کے دل میں رہتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ پوری امت مسلمان ہو جائے، آگ کے عذاب سے بچ جائے، تو ان کا جو یہ جذبہ تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ اس غم میں اپنے آپ کو کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے نشانی اتار دیں۔ اب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو آسمان سے نشانی اتار دیں اور پھر ان کی گردنیں ان کے سامنے جھک جائیں، یعنی تمام کے تمام لوگ اس نشانی کو دیکھ کر مسلمان ہو جائیں، لیکن ہم ایسا نہیں چاہتے، یہ ہماری مشیت کے خلاف ہے اور طریقہ امتحان کے بھی خلاف ہے۔ اس کے بعد تیسرے اور چوتھے رکوع میں قصہ فرعون و موسیٰ علیہ السلام بیان کیا گیا، اور یہ تفاصیل ہم سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ 5ویں رکوع میں قصہ ابراہیم اور آخر میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک جامع دعا نقل کی گئی ہے۔ اس دعا کا ایک حصہ یہ ہے کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، مجھے اس دن سے رسوا نہ کیجیو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کیجیو جب کہ تو لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا، جب نہ مال کوئی فائدہ دے گا اور نہ بیٹے کچھ کام آئیں گے۔ ہاں، جو شخص خدا کے پاس پاک دل لے کر آیا، قلب سلیم لے کر آیا، وہ بچ جائے گا۔ سورہ شعراء کے 6 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر اور پھر آخر میں نوح علیہ السلام کی دعا بھی نقل کی ہے۔ وہ دعا مانگتے ہیں 950 سال کی تبلیغ کے بعد، جب دیکھتے ہیں کہ لوگ اب مان کر نہیں دے رہے، تو اب نوح علیہ السلام کی دعا ہے، قال رب ان قومی کذبون، نوح نے دعا کی کہ اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، فافتح بینی و بینہم فتحا، تو اب میرے اور ان کے درمیان 2 ٹوک فیصلہ کر دیجئے، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مومنین، یہ ہے نشانی
یعنی جب انہوں نے دعا کی تو دعا کے بعد ہم نے اس قوم کو پانی میں غرق کر دیا، تو ان کا غرق کیا جانا یہ نشانی ہے، اور اکثر لوگ اس پہ یقین نہیں رکھتے۔ 7ویں رکوع میں قوم عاد، 8ویں میں قوم سمود، اور 9ویں میں قوم لوط، اور 10ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کا ذکر کیا، اور ہر نبی کے ذکر کے بعد یہ فرمایا کہ ان کے قصے میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، ان فی ذالک لآیہ، اس میں نشانیاں ہیں، لیکن تم میں سے وما کان اکثرہم مومنین، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ سورہ شورى کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، دعوت و کردار اور قرآن اور صحابہ کا ذکر کیا، ساتھ ہی منکرین حق کے اقوال بھی نقل کیے۔ پھر فرمایا کہ یہ علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، تو کیا اہل مکہ کے لیے نشانی کافی نہیں کہ علماء بنی اسرائیل آپ کو اللہ کا نبی جانتے ہیں، اگرچہ وہ اس کا اقرار یا اعلان نہیں کرتے؟ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تو پھر ان پر وہ عذاب واقع ہو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو جب وہ عذاب آ جائے گا تو یہ عیش و عشرت کے سامان، یہ سامان زیست جو ان کے ملے ہوئے ہیں، ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، اور یہ لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دے رہے ہیں، یہ آرڈر کا صیغہ ہے، حکم ہے۔ فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیجئے، انہیں اللہ تعالیٰ کا ڈر سنائیے، اور جو مومن آپ کے پیرو ہو جائیں ان سے تواضع سے پیش آئیے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ حکم ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنے قریبی عزیزوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں۔ پھر فرمایا کہ جو ان میں سے مان لیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، اور جو نہ مانیں لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں۔ پھر فرمایا کہ لوگوں، میں کیا تمہیں نہ بتا دوں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ شیاطین ہر جعل ساز، دھوکے باز، بدکار پر اترتے ہیں، سنی سنائی باتوں میں توجہ لیتے ہیں اور یہ کانوں میں پھونکتے ہیں، یہ اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، یعنی شیاطین کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ شاعر، شعرا تو رہے شعرا تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ شاعر حضرات ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں، اور پھر وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں؟ لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن ہی بتا دی، لیکن بجز ان شعراء کے، ان شاعروں کے جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، اور پھر اپنے اشعار سے وہ کام لیتے ہیں جو کہ مجاہد اپنی تلوار سے کام لیتا ہے، تو ایسے لوگ، ایسے شاعر ٹھیک ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا۔ اور پھر فرمایا کہ ان میں سے جو ظلم کرنے والے ہیں وہ ان کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ ان کا کیا انجام ہوگا۔ یہاں پر سورہ شعراء بھی ختم ہوتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ آپ اپنی جان کو کیوں ہلکان کرتے ہیں؟ ہٹ دھرم لوگ نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس مناسبت سے 7 قوموں کا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا، ان کے حالات بیان کیے گئے۔ 7 قوموں کے حالات بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ یہ باتیں ان کے کفار مکہ کے ذہن نشی کروا دی جائیں کہ نشانیاں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں، اور دوسری نشانی کی وہ قسم جو کہ آل فرعون کو دکھائی گئی۔ اور پھر یہ کہ ہر زمانے کے انبیاء کی تعلیم ایک جیسی، وہی توحید، رسالت اور آخرت کی بات کرتے ہیں، اور ان کا انکار کرنے والے ہر قوم کی ذہنیت بھی ایک جیسی رہی ہے۔ اور تاریخ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مثالیں پھیلی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے قہر کی مثالیں بھی پھیلی ہوئی ہیں۔ اب لوگوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق کرتے ہیں یا یہ کہ اس کے عذاب کا۔ پھر فرمایا کہ اگر تمہیں نشانی دیکھنا ہے تو تباہ شدہ قوم کے آثار دیکھ لو، اور اس قرآن کو دیکھ لو جو تمہاری زبان میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو جو تمہاری زبان بولتے ہیں، یہ کسی شیطان یا شاعر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اپنے دل کو ٹٹولو گے تو شہادت مل جائے گی۔ سورہ شعراء کے بعد سورہ نمل کا کچھ حصہ آج تلاوت کیا گیا۔ یہ صورت مکے کے درمیانی دور میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں چیونٹی کا ذکر ہے، اور چیونٹی کو عربی زبان میں نمل کہتے ہیں۔ یہ صورت 2 خطبوں پر مشتمل ہے۔ پہلے خطبوں میں 3 سیرتوں کے نمونے پیش کیے گئے،
قوم فرعون، قوم سمود اور قوم لوط اور آخرت، یہ تمام وہ قومیں تھیں جنہوں نے آخرت کا انکار کیا. یہ ان کا ایک کریکٹر بتایا گیا. دوسرا، سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے مثال طاقت دی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے غرور نہیں کیا اور انکساری کا رویہ اختیار کیا. یہ دوسرا کریکٹر بتایا. اور تیسرا، ملکہ سبا جو پہلے مشرکہ تھیں، جب ان پر حق واضح ہو گیا تو انہوں نے فوراً حق کو تسلیم کیا اور سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر مسلمان ہو گئی. یہ تین جو ہے نا وہ کردار بتائے گئے ہیں. اور دوسرے خطبے میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو جھنجھوڑا ہے کہ وہ آخرت پر یقین کیوں نہیں لاتے. اور پھر اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اصل دعوت یعنی بندگی رب کو مختصراً پیش کیا ہے. سورہ کے شروع میں اہل ایمان کی صفات اور ان کو ملنے والے انعامات اور منکرین کے خسارے کا ذکر ہے. آیت نمبر 7 سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے اور دوسرے اور تیسرے رکوع میں مسلسل سلیمان علیہ السلام کے حالات بیان کیے گئے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے جب لوگوں سے کہا کہ لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ کا ہم پر نمایاں فضل ہے. ہم نے سلیمان کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے تھے. ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام ایک وادی میں سے گزر رہے تھے تو ایک چیونٹی نے کہا، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں مسل دے اور انہیں اس کی خبر تک نہ ہو. یہ سن کر سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار، تو نے جو مجھے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں چیونٹی کی زبان میں سمجھ سکتا ہوں، تو اس پر مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں اور ایسے نیک کام کروں جس سے تو خوش ہو جائے. پھر انہوں نے جانوروں کا جائزہ لیا تو انہیں ہدہد نظر نہیں آیا. تو پوچھا کیا سبب ہے کہ آج ہدہد نظر نہیں آ رہا؟ کیا وہ کہیں غائب ہو گیا؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا اگر اس نے اس غائب ہونے کی کوئی معقول وجہ ہمارے سامنے پیش نہ کی. کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ہدہد آ گیا اور اس نے کہا کہ میں ملکہ سبا یعنی یمن کی ملکہ سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں. ملکہ سبا قوم کی حکمراں ہیں، اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے، اور میں نے دیکھا کہ وہ یعنی ملکہ سبا اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے. یعنی ہدہد کو بھی شرک کا معلوم تھا، اسے یہ اندازہ تھا کہ سورج کو سجدہ کرنا شرک ہے. شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور اس لیے وہ سیدھا راستہ نہیں دیکھ پاتے. یعنی جب انسان شیطان کے نرخے میں آ جاتا ہے تو پھر اسے ہدایت کی راہ نہیں ملتی اور وہ صحیح راستہ نہیں دیکھ پاتا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تو ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ بول رہا ہے. یہ میرا خط لے جا اور اسے لے جا کر ان کی طرف ڈال دے اور دیکھ کہ وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں. خط ڈال دیا گیا. ملکہ بولی، اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے. وہ سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے اور اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا گیا. یہ قرآن کی واحد صورت ہے جس میں درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی ہے. اور خط کا مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلمان ہو کر حاضر ہو جاؤ. خط سنا کر ملکہ نے کہا، اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو. میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی. یہاں پر سکھایا یہ جا رہا ہے کہ جو بھی اہم امور ہوتے ہیں وہ مشاورت کی بنیاد پر اور آپس میں مشورہ کر کے طے کرنے چاہیے. ان کے سرداروں نے تو یہ کہا کہ ہم طاقتور ہیں، ہم لڑ سکتے ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گی ہمارے لیے وہ منظور ہے. لیکن ملکہ نے کہا کہ دیکھو، جب بادشاہ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس شہر کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. تو میں ایسا کرتی ہوں، ان کے جانب ایک ہدیہ بھیجتی ہوں اور پھر دیکھتی ہوں کہ وہ میرے ایلچی کو کیا جواب دیتے ہیں اور ایلچی کیا جواب لے کر پلٹتا ہے. ہدیہ بھیجا گیا، سلیمان علیہ السلام تک پہنچا تو ہدیے کے جواب میں سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے پاس جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ ہم تم پر ایک ایسے لشکر سے حملہ کریں گے جس کے مقابلے کی تم میں طاقت نہ ہوگی، اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ لوگ
مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں۔ جنوں میں سے کبھی ہیکل جن نے عرض کیا کہ میں اسے حاضر کر دوں گا۔ معلوم ہوا کہ جنوں کے اندر بھی کیٹیگریز ہیں، کچھ کم طاقتور کچھ زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، اور حاضر کر دوں گا کتنے وقت میں؟ چند گھنٹوں میں، قبل اس کے کہ آپ اس جگہ سے اپنی اس ڈیوٹی کے اسکیجول جو بھی آپ کا ٹائم ہے اس سے اٹھیں، یعنی چند گھنٹوں کے اندر میں اس تخت کو آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا، اور میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں۔ ایک اور شخص جو کہ اس محفل میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میرے پاس کتاب الہی کا علم ہے۔ کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے اس تخت کو آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب سلمان نے تخت کو اپنے پاس دیکھا، یعنی بات ختم ہوئی اور تخت پہنچ گیا، تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے۔ اب وہ شخص کون تھا اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا، غالب امکان یہ کہ شاید وہ شخص فرشتہ تھا۔ ادھر ملکہ اپنے درباریوں کے ساتھ سلیمان کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چل پڑی۔ سلیمان نے کہا کہ تخت کو تھوڑا سا تبدیل کر کے، یعنی انجان طریقے سے ملکہ کے سامنے رکھ دو، دیکھے کہ وہ اسے پہچانتی ہیں یا نہیں۔ جب وہ آ پہنچی تو ان سے پوچھا گیا، ملکہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے۔ اور پھر انہیں جب محل میں لے جایا گیا تو محل میں داخل ہوتے وقت فرش کو وہ سمجھی کہ یہ پانی کا ہے، اور جو ہے انہوں نے اپنے پائچے اٹھا لیے۔ تو سلیمان نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے، اور اس پر وہ پکار اٹھی، اے میرے رب، آج تک میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا، اور اب میں سلمان کے ہاتھ پر رب العالمین کی اطاعت قبول کرتی ہوں، یعنی مسلمان ہوتی ہوں۔ یہاں پر سلیمان علیہ السلام کا قصہ ختم ہوا۔ چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قوم سمود اور قوم لوط کا قصہ بیان کیا ہے۔ قوم سمود کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ہاں 9 افراد تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے، یعنی 9 ان کے سردار اور مالدار لوگ تھے جو کہ فساد کی جڑ تھے، اور جو پورے شہر میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم کھاؤ، یعنی ان 9 افراد میں آپس میں عہد کیا کہ سب خدا کی قسم کھائیں کہ ہم رات کو صالح علیہ السلام کے گھر پر حملہ کر دیں گے۔ یہ قوم سمود کی بات ہو رہی ہے، اور ان کے گھر پر شب خون ماریں گے، اور پھر ان کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو صالح کے گھر والوں سے کہہ دیں گے کہ ان کے ہلاکت کے موقع پر ہم تو وہاں گئے نہیں تھے، یعنی ہم سب مل کے ان کو قتل بھی کر دیں گے، اور بعد میں انکار کر دیں گے کہ ہم جھوٹ بول دیں گے کہ ہم وہاں نہیں گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ اپنی چال چلتے، اللہ نے اپنی چال چلی اور وہ قوم ہلاک کرتی گئی۔ یہ ٹھیک وہی موقع تھا جب مکہ کے مشرکین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کر رہے تھے۔ تو بالکل یہی بات جو ہے ان کو بتانا مقصود ہے کہ جس طرح صالح علیہ السلام کو مارنے کی کوشش کی گئی، اسی طرح تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بچا لیا، اس طرح وہ بالکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بچا لیں گے۔ اور رہی لوط کی قوم، تو انہوں نے کہا کہ نکال دو لوط کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ آخر کار ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی بچا لیا، اللہ فرماتے ہیں، اور ان کے گھر والوں کو بھی، بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والی تھی۔ اور پھر ان پر ایک بارش برسائی، اور وہ بارش ایسی تھی جو کہ پتھر پر مشتمل تھی، اور اس سے وہ پہلے متنبع کر دیے گئے تھے۔ وہ لوط علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے لیکن خود ہلاک ہو گئے۔ یہ جو ہے وہ قصہ بیان کی گیا لوط علیہ السلام کا۔ یہاں پر آج کی منزل ختم ہوتی ہے۔ سورہ نمل کا جو حصہ ہم نے تلاوت کیا، اس پر آج کی منزل کا اختتام ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔